یہ غلط راستے ہیں. ظلم و ستم کا راستہ کبھی سکھ کا راستہ نہیں ہے. ممکن ہے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے اور اپنے باڈی گارڈز پر 4 دن زندہ رہ جاؤ، لیکن آخر موت تو آئے گی نا. پھر قبر میں بہت خوفناک کام شروع ہو جائے گا کہ ظالم کے لیے زمین بہت تنگ ہو جاتی ہے. تو اب ہمارے بچے ہو، ہماری نسل ہو، میں تو تمہارے لیے بھی اتنا ہی درد رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا ہی بچہ بگڑا ہوا ہے. مائیں تو ڈاکو نہیں جنتی، مائیں تو چور نہیں جنتی، مائیں تو کسی کو ظالم نہیں جنتی. ماحول معاشرہ ان کے ساتھ وہ چال چلتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے. حکمرانوں سے کہتا ہوں رحم دل بنو، ظلم و زیادتی سے بچو. تمام طبقات سے کہتا ہوں صدق و امانت، سچائی اور دیانتداری، 2 کام اپنے نبی کے ہم لے لیں. ایک سچ بولنا، ایک دیانتداری. ایک ہم جھوٹ نہ بولیں، ایک ہم دھوکہ نہ دیں. تمہارا سارا ملک جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. بجلیوں کے بہتر ہونا بھی ہماری ضرورت ہے، اور چیزوں کا سستا ہونا بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دیش میں سچائی ہو اور دیانتداری ہو. کھوٹ ملاوٹ کرنے والوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ ڈھاؤ، اس کا بہت بڑا وبال دیکھنا پڑے گا. اور حکومت سے تعاون کریں، حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے. ہم حکمران ناجائز ٹیکس نہ لگائیں جس سے لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے. تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس بچانے کے لیے چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، 2 رجسٹر نہ بناؤ، حکومت کو ٹیکس پورا دو. مجھے یقین ہے یہ صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس چورانا جائز ہے. اگر آپ کو فتویٰ دیتا ہے ٹھیک ہے، میرے سر ماتھے پر اختلاف رائے ہے، لیکن میری رائے میں ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا کسی اور چیز کے لیے جھوٹ بولنا ہے. تو چند پیسوں کے لیے جھوٹ نہ بولیں، اپنی حکومت کی مدد کریں، ہم ان کو ٹیکس دیں. حکمرانوں سے کہتے ہیں ایسا ظالم ٹیکس نہ لگائیں کہ لوگ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں اور ان کی کمر ٹوٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سال خیر و برکت کا بنا دے، اچھا بنا دے. ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا قائم کریں. عبادات میں نماز بالکل نہ چھوڑیں کہ نماز کا چھوڑنا، اگر کہیں بھی گنجائش ہوتی تو حسین عالی مقام کربلا کے مقام پر ان کو حق بنتا تھا کہ وہ ظہر کی نماز چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے زیر خنجر تلواروں کے سائے میں اپنے خون سے وضو کر کے، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے، سجدوں میں سر رکھ کے جان دے کر یہ پیغام دیا کہ اگر اہل البیت آل الرسول کربلا کی تپتی ریت پر سجدہ کر سکتے ہیں تو تم ٹھنڈی چھاؤں میں کیوں سجدوں سے بے نیاز ہو گئے. ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بشکیسی، اللہ آپ پہ بشکیسی. یہ بہت خطرے کی بات ہے بھائیو. نماز نہیں چھوڑی گئی کربلا میں بھی تو آج کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ یہ میرا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اپنے دین کی، دنیا کی، اس ملک کی حفاظت کے لیے استعمال فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. السلام علیکم.